ملا کہتے جی جب خدیجہ رسول کی زوجہ بنی تو بیوہ تھی. خدیجہ بیوہ نہیں تھی، مولوی بیوہ ہے. بولو جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی. جو جاگ رہے ہو رات کے اس وقت، جو علی کا لنگر کھاتے ہو، جو خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، کیونکہ اس کی اپنی واہ نہیں چلتی، اس لیے اس نے کہا کہ جناب خدیجہ بیوہ تھی. اب کیونکہ رات کا وقت ہے، عظیم الشان جلسہ ہے اور تفصیل کا وقت کوئی نہیں، میں آپ کو ایک سادی سی مثال کے ذریعے یہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دلیل بھی مولوی کے قلم سے. جیسے ہی لکھتا ہے کہ خدیجہ بیوہ تھی، اگلی لائن میں ضرور لکھتا ہے لیکن وہ جب رسول کی بیوی بنی تو وہ کنواری تھی. یہ حیرانوں کے نہیں، لیکن توجہ فرما کے ضرور سماعت فرمانا. پتہ چلا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو بیوہ کہنے کا اکثر مقصد کسی کو کنوارا ثابت کرنا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دلیل جسے پسند آئے وہ بولے، جسے پسند نہ آئے وہ بے شک چپ رہے. لیکن میں 100% مطمئن ہوں کہ پوری کائنات نے جہاں بھی لکھا کہ خدیجہ بیوہ تھی، 2-3 لائنیں چھوڑ کے یہ لکھنا پڑا لیکن وہ کنواری تھی. پتہ چلا کسی کا مقابلہ خدیجہ سے کرنے کے لیے خدیجہ کو بیوہ لکھا گیا، اسے کنوارا لکھا گیا. لیکن مجھے علی کی امامت کی قسم، محمد و آل محمد کی طہارت کی قسم، کائنات مل کر بھی رسول کی کسی اور بیوی کو خدیجہ کی جوتیوں کے برابر بھی اس لیے پیش نہیں کر سکتی کہ خدیجہ وہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے. یہ واحد ام المومنین حضرت بسم اللہ جاگی پتر حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں، وہ بطول کی ماں کی اس فضیلت کو کسی روایت کے ذریعے بھی چھین نہیں سکتا کیونکہ اسے محمد کنوارا ملا ہے. علی کی عزت کی قسم، کائنات کی وہ عظیم ترین ملکہ شہزادی، نبیوں کا سلطان جس کے پاس ملازمت کرتا ہو. یہ تاریخی حقائق ہیں. عالمین کا رسول مال تجارت لے کر تشریف لے جاتا ہے، اپنے غلام میسرہ سے فرماتی ہے عادات و خصائل محمد کے بارے میں مجھے واپسی پہ اطلاع کرنا. مال فروخت ہوا، میسرہ واپس آیا، پردے کے پیچھے ملکہ عرب بیٹھی، پردے کے باہر غلام میسرہ بیٹھا، آواز دے کے فرماتی ہے محمد کی عیب بتاؤ. قبلہ آج بھی جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں فضائل نہیں پوچھے جاتے، وہاں عیب پوچھے جاتے. بی بی کے دل میں نیت تھی اپنا رشتہ بھیجنے کی، پوچھتی عیب بتاؤ. معاشرہ کہتا ہے خلق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے، نسب کا شریف ہے، خاندان کا کریم ہے، اس کے چاچے جیسا پورے عرب میں سلطان کوئی نہیں، عبداللہ جیسا پورے عرب میں حسین کوئی نہیں. خدیجہ فرماتی ہے تو نے میری بات سمجھی نہیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں اگر اس کا کوئی عیب جانتے ہو تو وہ بیان کرو. پلٹ کے کہتے بی بی پورے رستے میں ہر بندے کے پاس مشک و عنبر و کستوری تھی، استعمال کے لیے لے گئے تھے، لیکن تیری عزت کی قسم کسی نے پورے رستے میں مشک و عنبر و کستوری کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اس کے بدن کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوبصورتی ہے. جو دل میں یا علی کہہ رہے ہو وہ بھی توجہ کرو. علی وہ عظیم اسم اعظم ہے، دل میں بھی ہو تو فائدہ دیتا ہے. یہ رمضان ہے، عام دنوں میں ایک آیت پڑھو، ایک آیت کا ثواب. رمضان میں ایک آیت کا تلاوت کرو، 70 آیتوں کا ثواب. عام مہینوں میں یا علی کہے ایک ختم قرآن کا ثواب.
قرآنوں کے ختم کا سبب. عیب بیان کرو. بسم اللہ. عیب بیان کرو. وہ کہنے لگی کیا عیب بیان کرو؟ ایسا کریم سودا بیچنے سے پہلے نقص بتاتا ہے, نفع زیادہ کماتا ہے. مختصر کرو. اس نے کہا کوئی عیب؟ علی کی عزت کی قسم کہتا ہے محمد بے عیب. میں رمضان کی رات میں مصطفیٰ میں عیب تلاش کرنے والے بد نسل ملا سے پوچھتا ہوں. میں صرف امام مسجد نہیں تھا, اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ کوئی صحابی نہیں تھا, وہ رسول کا ساتھی نہیں تھا, ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا, اسے تو محمد بے عیب نظر آیا. اور جو ہے یا نہیں ہے یہ دشمن علی کو یہ مولویوں کی بولیاں سن کے ٹیشن پہچانا کرو. بولیوں سے پتہ چلتا ہے ٹیشن کون سا. یہ ریڈیو کا میٹر گھماؤ آگے, بولی سے پتہ چلتا ہے کون سا ٹیشن. آج کل مولویوں کی بھی بولیوں کو پہچان. ایک مولوی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ نہ کہا کرو. اور کہا جی کیوں؟ جی رسول کے تو اپنے دانت شہید ہو گئے تھے, تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ دوسرے ملا کہنے لگا یا علی مدد بھی نہ کہا کرو. میں کہا جی کیوں؟ وہ تو خود ماہ رمضان میں ضربت لگنے سے شہید ہو گئے تھے, تو جو اپنے آپ کو ضربت سے نہ بچا سکے تمہیں کیسے بچائے گا؟ ماں نے پوچھا مولوی پھر کس سے مدد مانگے؟ کہہ لگا اللہ جل تعالی و سبحانہ سے. ماں نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے, اللہ بھی پھر مدد نہیں کر سکتا. اس کا وہ کیسے؟ میں نے کہا جس نے احد میں اپنے نبی کے دانت نہیں بچائے وہ تیری مدد کرنے کا وجہ ہے یا نہیں ہے؟ آخری آدمی مل کے بسم اللہ. اگر واقعی شریف ماؤں کی اولاد ہو تو یا علی مدد کبھی نہ چھوڑوں. یہ گم گشتہ نسب کی بدترین سازش ہے. وہ چاہتا ہے کہ یا علی مدد مٹ جائے, اس لیے کہ کسی سے زبردستی یا علی کہلوایا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ علی باپ کے وراثت کا نام نہیں ہے, ماں کی شرافت کا نتیجہ. ماں شریف ہو تو خود بخود یا علی کہنے کو جی جاتا ہے. اور جو ہے یہ نہیں, آپ یہ دشمنی ہے اس کی. اور میں کہتا ہوں دنیا کے کسی مولوی کو جس کو تم جانتے ہو اس سے جا کے پوچھو یا علی مدد سنت یہ مستحب نہیں, یا علی مدد واجب, جیسے نماز واجب, جیسے روزہ واجب. جو نماز نہ پڑھے وہ بھی مومن نہیں, جو روزہ نہ رکھے وہ بھی مومن نہیں, جو یا علی مدد نہ کہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتا. میں دلیل پیش کرتا ہوں, یہ بے دلیل ممبر نہیں ہے. مرغی کھانا واجب نہیں کہ واجب ہے, چپ ہو کہ مرغی نہ کھاؤ اللہ ناراض نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. لیکن قبلہ اگر کوئی مولوی یہ کہہ دے کہ مرغی کھانا حرام, ہر شریف عالم پہ مومن پہ واجب ہے وہ سڑک پہ بیٹھ کے مرغی کھائے, کیونکہ اللہ نے کی ہے حلال اور مولوی نے کیا منع. شریف پہ واجب ہے اٹھتے ہوئے مرغی کھائے, ذاکر پہ واجب ہے کیونکہ لوگ روک رہے ہیں منبر پہ آ کے لوگوں سے کہے مرغی کھاؤ, کیونکہ اللہ نے جائز قرار دیا. اللہ نے یا علی مدد کو کہا تھا جائز, بعد نسل ملا نے کیا ہے منع. ہر حلال زادے پہ واجب ہے, اٹھے تو کہے یا علی مدد, بیٹھے تو کہے یا علی. ٹھیک ہے.
इलेक्शन से बना हुआ इमाम नहीं है, किसी के मानने से अली बढ़ता नहीं है, किसी के छोड़ने से अली घटता नहीं है। पूरी कायनात अली को छोड़ जाए, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ जाए उसका रहता कुछ नहीं। ये इसलिए बंदे तकरीर खत्म कर रहा हूं और तवज्जो चाहता हूं, देखना मेरी तरफ। किस हस्ती की मालिक है खदीजा? जनाबे मैसरा के बयान सुने। क्या मैसरा एक एहसान कर, मेरा रिश्ता ले जा। सारे शरीफ तवज्जो करना। किबला आज तक शरीफ घरों में रिश्ता लड़की वाले नहीं भेजते, लड़के वाले भेजते। अल्लाह ने औरत को एक नाज अता फरमाया है, वो पहल नहीं करती। खदीजा ने अज़मत मोहम्मद के सामने औरत के नाज को तोड़ दिया, अपना रिश्ता खुद भिजवाया। अब आज कुदरत आई खदीजा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। तूने मेरे मोहम्मद की खातिर अपना रिश्ता खुद भिजवाया है। मैं अल्लाह कानून बना रहा हूं, जब भी मोहम्मद की उम्मत में शादी होगी पहले लड़की की मर्जी पूछी जाएगी, फिर लड़के से कबूल कराओ। पहले इजाजत लड़की से, फिर लड़के से आकर उसने रिश्ता भेजा। मोहम्मद मुस्तफा ने फौरन हाँ नहीं की, हालांकि 25 साल की उम्र मुबारक है, तो इतना शरीफ है नबी। फरमाया मैं चचा से पूछ लूं। इस जुमले पे वो जरूर बोलोगे जो सियालकोट की मुनासिबत से अल्लामा इकबाल के पोज में बैठे हुए। वो बंदे चुप हुए, मुझे बड़ा दुख हो। मैं अपने चचा से पूछ लूं। किबला कुरान कहते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मोहम्मद वही से पूछता है। बोलो जिन्हें ज़बान मौला ने अता फरमाई है। कुरान फरमाता है मोहम्मद वही से पूछता है, और रसूल फरमाते हैं मैं अपने चचा से पूछ लूं। तो अल्लाह ने कहा मोहम्मद अबू तालिब की मर्जी पूछ। तो जो है या नहीं? अब देखना मेरी तरफ जिले ज़बान मौला ने दी। मोहम्मद अबू तालिब की मर्जी पूछ। ये हाँ कह दे तो हाँ, ये ना कह दे तो ना। अल्लाह कह रहा था अबू तालिब की मर्जी पूछ। मुल्ला कहते जी अल्लाह अबू तालिब से मर्जियां पूछ रहा था। जा अल्लामा इकबाल की कब्र पे टक्कर मार के मर जा। उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। और सब ठीक कौन ठीक? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आलमीन के सुल्तान के मजहब किबला शाह जी आवाज देकर कायनात के सुल्तान ने अबू तालिब से पूछा। अबू तालिब ने कहा मेरी भी यही मर्जी है, निकाह में खुद पढ़ाऊंगा। अबू तालिब को कोई बदबख्त कुत्ता भौंक के काफिर कहे तो नाराज न हुआ करो, इसलिए कि जो पलीद जबान यजीद को मुसलमान कहती हो, और जो है या नहीं है, उस पलीद जबान से हमें इस्लाम में अबू तालिब की दलील चाहिए ही नहीं। उसने कहा मैं लेके जाऊंगा, मैं घर से तैयार किया, इस रंग में तैयार किया। मुझे कुरान के 30 पारों की कसम, गाजी अब्बास के आलम की कसम, अली की इमामत की कसम है। बाकी भी रसूल की बीवियां, लेकिन बाकियों की डोलियां एहतराम मोहम्मद में उनके वालिदैन मोहम्मद के दरवाजे पे खुद पहुंचा के गए। बतूल की माँ वाहिद उम्मुल मोमिनीन है, जिसके लिए मोहम्मद घर से बारात लेके तशरीफ ले गए। बाकियों की डोलियां मोहम्मद के दरवाजे पर। खदीजा के लिए खुद मुस्तफा गया। किस रंग में अबू तालिब ने तैयार किया,
جو رات کو رات نہیں سمجھتے ہو، علی کی کائنات سمجھتے ہو، میں ان کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کس رنگ میں سجایا محمد کو سرکار ابو طالب نے، معشوق رب العالمین کو، محبوب الہ العالمین کو، یاسین کا شہرہ، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساغر، یمشون علی الارض کی نالین، ما زاغ اللہ بصرن کا سرما، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، ومن یتوکل اللہ کا عصا، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی، تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے۔ عرب کے یتیم نہیں، عالمین کے سلطان کی بارات، عرب کے یتیم نہیں تھا، عالمین کا بڑا غریب تھا محمد، سونے کے لیے بستر نہیں تھا، شادیاں 21، ایک ایک چارپائی بھی وہ دے دیتے، بڑا غریب تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ نے اپنے بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ ڈوب کے مرتا ہی نہیں ملا، بیٹیاں 4 بتاتا ہے، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا بتاتا ہے۔ بیٹیاں پوچھو 4، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا، جرت ہے اور بیٹیاں تھی ان کا جہیز بھی بتاؤ۔ پھر قبلہ رسول کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، نسل بیٹیوں سے چلی، اور پوری دنیا میں جا کے پھر کے دیکھو، سید کوئی بستی کائنات کی ایسی نہیں ہے جہاں سید نہ ہو۔ بھونکنے والے تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن مٹ جائیں گے، سادات کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ قرآن کا وعدہ ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ کوئی بستی ہی نہیں ہے جب تک سادات نہ ہو، جب تک وہاں پہ سید نہ ہو۔ جاؤ اپنی مرضی کے کسی سید سے پوچھو کہ تو بطول کی کس ہو بیٹی کی، رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے؟ سید صرف شیعہ نہیں ہوتے، سنی بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو اپنے باپ کو نہ مانے وہ نوح کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور سید الیکشنوں سے نہیں بنتے۔ آخری جملہ تو سید الیکشن سے نہیں بنتا، سید کے گھر پیدا ہوتا۔ ایک کرکٹ کھیلتا تھا ایک بندہ، کیا نام تھا اس کا؟ یوسف، یوحنا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن نام بدلو، نیا نام رکھو، محمد یوسف، کیونکہ جو نام کافر رکھے وہ اسلام میں نہیں چلتا۔ محمد کا نام رکھا تھا ابو طالب نے، پہلی وہی آنی چاہیے تھی، محمد نام بدلو۔ جو آگے لائن میں سو رہے ہیں ان کے لیے فکرہ بدل دیتا ہوں، چلو یہ پہچان نہیں، واجپائی کو سارے جانتے ہو جڑے چپ ہو، واجپائی کا نام سنے جی، فرض کرو مسلمان ہو جائے، ہو نہیں سکتا، اور وہ کہے کہ جناب میں اسلام قبول کرتا ہوں، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے وہ آ جائے، اگلے دن اخبار میں چھپے انڈیا کے سابق وزیر اعظم شری اٹل بہاری واجپائی اسلام قبول کر چکے، اور انہوں نے اپنے باقی ہندو بھائیوں کو وصیت کی ہے کہ وہ بھی اسلام کی عالمگیریت کو سمجھے اور مذہب اسلام کو قبول کریں، اور ان کا نیا اسلامی نام رکھا گیا ہے سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ ادھر ہل میرا پتر، اسلام آباد ہلے ہے تو نہیں ہلے، اس کا نیا اسلامی نام رکھا گیا سیدنا فضل الرحمان شاہ۔ جس کو مانتے ہو تمہیں اس کی قسم، سارے نہیں کہ بڑا لانتی ہے، کل تک بت پوجتا رہا ہے، آج سیدنا بن گیا، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی۔ چپ نہ رہے، قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر۔ حمایت آل محمد میں ہر زبان بول نہیں سکی، آخری بندے تک مل کے رمضان کی پاک رات میں قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر، جب
دلی کا ہندو کلمہ پڑھ کے سیدنا نہ بن سکتا ہو، یہ مکے کے ہندو کلمہ پڑھ کے سیدنا کیسے بن پہچان اس گھر کو. میں پھر عرض کرتا ہوں، جب دلی کا ہندو تسی بھی چپ نہ چھڑیا جائے. توجہ ہے یا نہیں ہے میرے محترم شامل؟ اس گھرانے کو پہچانو، اس کی عزت کو سمجھو. کون ہے خدیجہ؟ خطیب آل محمد، خطیب آل محمد. علامہ حضرت میری پوری تقریر ایک طرف اور سید زادے کا ایک شعر ایک طرف. وہ قبلہ فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے. اب جو آپ تک چپ ہے ذرا کوشش کریں. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے. بڑا حیران. مصطفیٰ یہ کہتے، میں یہ زور سے پڑھوں گا ہی نہیں کیونکہ شعر میں اتنا زور ہے، زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں. مصطفیٰ اے پورا پاسا توجہ کرے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے. کفر کی علامت. مت کر خدیجہ سے مقابلہ. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت دشمنی خدیجہ سے. تجھے پیاری اس سے ہے جو علی سے لڑا. یہ بڑے ہمارے مسلمان بھائی پنجتن کی محبت میں دعویٰ کرتے ہیں تم سے بھی زیادہ محبت ہے، لیکن جب بات آتی ہے بھائی جو علی سے لڑا، کہتی ان میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مجبوری. لیکن میں تو اس فکرے کے لیے دعا کرتا ہوں پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، اسے 1400 سال میں پہلی دفعہ مردوں والی بات کی. ایک فکرہ اس کے مذہب کی مجبوری ہے، دوسرا فکرہ اس کی ماں کی شرافت. میں مانتا ہی اس امام کو ہوں جس نے یہ کہا یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر سنو جو علی سے لڑا ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے جوش سے جو علی سے لڑا ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین تھی. یہ اس کی مذہب کی مجبوری ہے. اگلا فکرہ اس کی ماں کی شرافت ہے. لیکن فوراً کہتے ہیں لیکن ہم انہیں حق پر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول نے فرمایا ہے حق ہمیشہ علی کے ساتھ. تجھے حق و باطل کا فرق تجھے حق و باطل کا فرق بتانے کے لیے ہم یہ مجلسیں کرتے ہیں تاکہ تجھے پتا چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے. 10 منٹ ہم نے لیٹ کھول دی روزہ مکروہ ہو گیا. مکروہ کا مطلب پتا ہے کہ کل مکروہ جائز، ہر مکروہ جائز. تو جائے یہ فقہ والے کہتے ہیں ہر مکروہ جائز ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ نہ کرو تو ٹھیک ہے، کر لو تو گناہ کوئی نہیں. جو 10 منٹ لیٹ کھولے اس کا مکروہ، جو گھنٹہ لیٹ کھولے اس کا بھی مولوی صاحبان کے نزدیک مذہب اہل بیت میں مکروہ شکروہ کوئی نہیں ہوتا. روز اپنے ٹائم پہ خود کھول جاتا ہے. ایک مولوی کہنے لگا جی رسول نے فرمایا افطار میں جلدی کرو. میں نے کہا افطار میں جلدی کرو جب وقت آ جائے. آنا سیال کوٹ اور ڈس کے جامب مار دے کوئی کہ جی دیر سے کھولتے مکروہ ہو جاتا ہے. اپنے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ. کوئی 10 منٹ لیٹ کھولے مکروہ، گھنٹہ لیٹ کھولے مکروہ، 1 سیکنڈ پہلے کھولو حرام.
یہ علی کی دشمنی کا نتیجہ ہے. شیعوں کے بغض میں مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں آ رہا ہوں. سمجھ اس دروازے کو سمجھ, اہل بیت کے گھر کو سمجھ. اما شریف ہو, مذہب کوئی بھی ہو. میں ہندوستان گیا, ایک شیخ نے کہا جی میں نے ربائی پڑھنی. ہوئے شیخ کہ میں ربائی, میں ڈر گیا. میں نے کہا شیخ تو ربائی, بڑا کوئی سمجھدار تھا. مجھے دیکھ کہتے مولوی جی گھبراؤ نہ, میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی, اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی. آخری بندے تک جہاں جہاں بیٹھو دیکھنا میری طرف. میں نے اپنے گرو کے, کیونکہ وہ کہتا ہے جگت گرو حسین, گرو نانک بھی شیخ بھی ہوئے تھے علی نمند ہے, لیکن جہاں اما شریف نہ ہو. یہی تو وجہ ہے کبھی نشریاتی رابطہ خراب ہوتا ہے. مولوی سچ مچ کہہ رہا ہوتا ہے میں نجدی ہوں, بندے سمجھتے ہیں نجفی. نجدی اور نجفی میں بڑا فرق ہوتا. جو علی کو بھونکے وہ شریف ماں کی اولاد نہیں ہوتا. جس کے دل میں علی ہے اس کی اماں شریف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول فرما رہے ہیں. شیخ تھا, اس نے کہا میں نے ربائی پڑھنی. اس نے آ کے 20-25 شعر پڑھے تو 2-3 مجھے یاد ہے, اجازت ہو میں سنا دیتا ہوں. ہر شعر کے آخر میں بابا جی وہ پوچھتا تھا کوئی ہو رہی تا 10. مجمع اتنا لمبا ہے تا حد نگاہ بھی نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. آپ جو ساتھ والا چپ ہو, گم ہو, سم ہو, اس سے خود پوچھنا بھی کوئی ہو رہی تا 10, تاکہ پتہ چلے ساری پینٹ ڈالوں جگہ میں. اگر نہ پتہ چلے وہ شعر بتا دینا بھی کوئی ہو رہی تا 10. علی کی عزت کی قسم میں ایمان قربان کر دوں ایسے کافر پر. منبر پہ آگے کہتے جنت فاطمہ دا تاج. حیران ہو کے نہیں, بول کے زبان سے ہے سکھ, ہے سکھ. اور منبر پہ آگے کہتا جنت فاطمہ دا تاج, جیدا جاگو تے راج, او دے علی مہاراج. بولو جی نے زبان مولا نے عطا فرمائی, اس زبان کو کوئی فائدہ نہیں جو بطول کے فضائل میں نہ بول سکے. جنت فاطمہ دا تاج, جیدا جاگو تے راج, او دے علی مہاراج. کوئی ہو رہی تا 10. کوئی ہو رہی تا 10. جنت فاطمہ دا تاج, جیدا جاگو تے راج, او دے علی مہاراج. کوئی ہو رہی تا 10 جس کا دل کمزور ہو کان بند کرے. شیخ ہو کے کہتا ہے گل سن بڑی گہری. اور پتر تو ہاتھ چوک, گل سن بڑی گہری, گل سن بڑی گہری. اما شریف و شیخ گہری باتیں کرتے ہیں. گل سن بڑی گہری, لگی رب دی کچہری. اب دیکھا میری طرف, گل سن شاہ جی, گل سن بڑی گہری, لگی رب دی کچہری. اٹھے بولیا نشہری, کوئی ہو رہی تا 10. ایسا نہیں جیسے اس کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے. جس کا ایمان ہے علی رزق دیتا ہے, جس کا ایمان ہے علی اولاد دیتا ہے, جس کا ایمان ہے علی بخت لکھتا ہے, جس کا ایمان ہے اللہ کے خزانوں کا مالک حیدر کرار ہے, جس کا ایمان ہے یا علی مدد ایمان ہے, جس کا ایمان ہے علی ولی اللہ کے بغیر نماز فاقے ہے, علی ولی اللہ کے بغیر حج آوارہ گردی ہے, علی ولی اللہ کے بغیر روزہ فاقے کی سوا کچھ نہیں. وہ اپنے دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت سے سلمان مزاج بن کے, ابو ذر طبیعت بن کے, کلندر شریعت بن کے, بہلول طبیعت بن کے, زبا کے ساتھ دل بولو علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی نعرہ حیدری. گل سن بڑی گہری, لگی رب دی کچہری. اٹھے بولیا نشہری. جب معراج کی رات پردے کے پیچھے محمد کو ملا تھا,
قیامت کو کرسی میں بھی تجھے وہی ملے گا۔ معراج ہوتی نہ اگر پردے کے پیچھے علی نہ ہوتا۔ اسی لیے تو محمد مصطفیٰ نے نیچے آتے ہی فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، تاکہ ملا کا کان کھینچ کے اس سے پوچھ کہ جب محمد کی معراج علی کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر مومن کی معراج علی کے بغیر سے۔ اس گھر کو پہچان جس کا خرچہ ہے۔ صحابی کی بیٹی بازاروں میں نہیں پھری، 36 شہروں سے زینب چادر مانگتی گئی۔ صرف 4 لائنیں پڑھتا ہوں مصائب کی نیت سے نہیں، کیونکہ وہابیت کا وائرس پھیل رہا۔ اپنے عقیدے کو بچا۔ پہلے دشمن آ کے پوچھتا تھا یہ علی کا فضائل کہاں ہے، اب اپنے بچے پوچھتے ہیں یہ علی کا فضائل کہاں ہے۔ آنے والی نسلوں کے ذمہ دار ہو، اگر نسلوں میں وہابیت آ گئی علی کے سامنے نہیں جا سکو گے۔ پہلا فرض ہے، واجب ہے، شادی ہر حالت میں واجب نہیں، بچے پیدا کرنا ہر حالت میں واجب نہیں، بچے پیدا ہو جائیں تربیت کرنا ہر حالت میں واجب۔ اسے علی ولی اللہ کی لوریاں سنا، اسے جھولے میں لوری نہ سنا، اسے خیبر سنا تاکہ وہ بزدل نہ ہو۔ اسے صرف لے آؤ انگلی پکڑ کے، اسے بتا بچے یہ دیکھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں خاک پر، ان کی یاد ہے 11 محرم کو جن کا خیمہ ہی کوئی نہیں بچا۔ یہ معصومین کے حکم سے، مجتہد دین عظام کی سرپرستی سے، غلامان علی کی وجہ سے آزاداری، بطول کی دعا کی وجہ سے آزاداری۔ ایک چیز بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا کسی ملا کے کہنے پر۔ بچھا فرش پہ، کوئی جتنا امیر کیوں نہ ہو، کوئی جتنا رئیس کیوں نہ ہو، آئے خاک پہ بیٹھے، یہ ان کی یاد ہے۔ یہ بڑا ایک مشہور بند ہے، بڑے بڑے عظیم ذاکرین حضرات تشریف فرما۔ یہ قبلہ بزرگ ذاکر یہ پڑھتے تھے، ایک بزرگ ذاکر نے یہ فقرہ پڑھا تھا لگی ظہر ویلے بوجھ آپے۔ جیسے انہوں نے پڑھا نا، زیدی صاحب منہ پہ ماتم کر کے کھڑے ہو گئے اور قریب آگے کہا ذاکر صاحب خود وہی آگ بجھتی ہے جب جلنے والی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ غریب بن کے سونا کر شبیر کے مشق، رونے والوں جیسی شکل بنایا کر۔ 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے، 4-5 رو رہے ہوتے ہیں، تو پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ میت کا کیا لگتا، اس رنگ میں رو فرشتے حسین سے پوچھیں یہ تیرا کیا لگتا۔ ان آنسوؤں کے صدقے میں یہ مجلس ہے، یہ 1400 سال تلوار پہ شیعہ مذہب ان آنسوؤں کے سہارے پہ چلتا ہوا ہے۔ تو چوک پہ ہنسنا شروع کر دے تو کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو، رو گے تو دنیا پوچھے گی کیوں رو رہے۔ ان غریبوں کو رو رہے ہیں جنہیں رونے نہیں دیا گیا۔ ماتم سے نفرت نہ کیا کر، آنسو آئے کوشش کیا کر، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، یہ بے ریا عبادت ہے۔ ملائکہ و انبیاء تشریف فرمائیں، 2 ہاتھ سینے پہ مار لیے کر۔ کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا میں منت کر کے کہتا ہوں، کئی میرے بھائی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی سنتے تو ہم بھی ہیں مجلس، بس ماتم نہیں کرتے۔ یزید اسی ماتم سے ڈرتا تھا، ورنہ کیوں باندھے اس نے دکھیوں کے ہاتھ۔ میں نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھنا ہے، بڑی عظیم ترین ہستیاں تشریف فرمائے، وہ آپ کو فضائل مصائب سنائیں گی۔ ہاتھ کیوں باندھے اس نے بیویوں کے، کہیں حسین کا ماتم نہ کرے۔ یہ عالم بن کے عالم نما لوگ اب یہ پرچے نکلے ہوئے ہیں کہ جی آگ پہ ماتم، لوگ ہنستے، اس کا لوگ ہنستے ہیں تو ہنسنے دے، لوگ تو برقعے پہ بھی ہنستے ہیں، لوگ ہنستے ہیں تو پھر برقع اتار دیں۔ یہ پوچھتے ہیں جی ماتم کا ہے، میں سیدوں سے بالخصوص معافی
रिवायतन मांग के नहीं, हकीकतन एक एक सैयद की नालैन से माफी मांग के कनीज का बेटा होने की हैसियत से ये फिक्रा कहता हूं, आग पे मातम कोई कर सके जरूर करे, खुद ना कर सके एहतमाम किया कर। कोई मौलवी पूछे ना क्यों करते हो, कहा कर उस बीबी की याद में करते हैं जो शाम गरीबा में जलते हुए खैमों पर सज्जाद को कमर पे उठा के हैरान हो के बैठे। क्योंकि बिला चलती रही है तेरी मुर्शदादी, जलते हुए खैमों पर रोती भी थी और खाती भी थी। हुसैन अकबर की लाश उठाना आसान, जलते खैमों पे ज़ैनब ने मातम किया या नहीं किया? वो अगर आग का मातम न करती नस्ल इमामत न बचती, अपनी नस्ल कुर्बान कर गई, शब्बीर की नस्ल बचा गई। शुक्रिया अदा किया कर बीबी ज़ैनब को। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मैं सिर्फ एक फिक्रा पढ़ता हूं और मिंबर छोड़ता हूं, याद रखना हुसैन का गम गनीमत समझो, ये वक्त गनीमत समझो। कयामत के दिन वो मोमिन अपने हाथ काटेगा जिसे मजलिस नसीब हुई और रो नहीं सका। हबीब इब्न मज़ाहिर से एक सैयद ने मुलाकात की, उसने अमल किया और उस अमल के बाद 40 शब जुमा कब्र हुसैन पर कोई एक दुआ उसने मांगनी थी जो अल्लाह ने कबूल करनी थी। उसने दुआ मांगी, मुझे करबला के शहीदों में से किसी की जियारत नसीब करा। सैयद हसन यज़दी उसका नाम है, वो अपनी किताब में लिखता है, मैं गया, सफेद रीश एक बुजुर्ग उठ के खड़ा हो, मैंने पूछा तू कौन? कहते तू नहीं कहता था किसी शहीद की जियारत? मैं हुसैन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर। कदमों में गिरा हसन यज़दी, कहते फिर उठा क्यों है मेरे इस्तकबाल में? अली की इज्जत की कसम, हबीब रो के कहते तू जो ज़हरा का बेटा, अपने आप को सैयदों के मुकाबले में पेश न कर। कोई सैयद आए अगर हलाली माँ का बेटा है उठ के इस्तकबाल कर। तेरे छठे इमाम का फरमान है जो सैयद के इस्तकबाल में जान बूझ के खड़ा न हो, अल्लाह उसे ला इलाज मर्ज में मुब्तला कर। अमीर है तो सैयद के लिए उठ, अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत दी है, उस घराने के लिए उठ जिसके लिए इज्जत तख्लीक हुई। उसने कहा हबीब मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने तुमसे ज्यादा नेमतें दी किसी को नहीं। मेरा 12वां इमाम पर्दे में सीने पे हाथ मार के कहते या लैतनी कुन्ना माकुम, काश मैं तुम्हारे साथ होता। हबीब तेरे दिल में भी कोई हसरत है? रो के कहते एक हसरत है, अल्लाह फिर जिंदगी देता, हम मजलिसों में जाते हुसैन के गम में रोते। ये मजाक नहीं, ये आधी आधी रात को माओ बहनों को साथ लेकर ये जाग रहे हैं, ये आंखें आंसुओं के कटोरे बनकर इसलिए भर जाती हैं कि सकीना आज तक प्यासी, आज तक प्यासी, अब्बास आज तक पानी लेकर नहीं पहुंचे। एक करबला में, एक शाम, एक जुमला अपनी आंखों से देखा हुआ पढ़ता हूं। मैं 3 शाबान को गाजी के रोजे पे कच्ची काबर की जियारत के लिए उतरा, पानी है, माफी मांग रहा, कदमों में पड़ा हुआ है, ना माफी मिली है ना रुखसत मिली है। बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। हुक्म था एक मोमिन का, उसने जेब से प्लास्टिक की शीशियां निकाली खुदाम ने, और उसने आवाज देके कहा यहां से पानी भरो, पाकिस्तान ले जाए। हमने शीशियों में पानी भरा, एक सैयद था हमारे साथ, उसने जेब से पैसे निकाले, खुदाम के हाथ रख के कहता है मैं ज्यादा पानी भर लूं? वो खुदाम दे के कहते जितना मर्जी भर ले, अब इसका पीने वाला कौन? पता नहीं वो कहां से कोई मश्क लेके आया हुआ था, उसने जेब से मश्क निकाली, मश्क में पानी भरा, बाहर आ गया। हमने समझा ये मश्क पाकिस्तान आएगी। आखिरी फिक्रा मेरा कोई दुआ मन्नत हाजत हो, झोलियां फैला के रात के इस वक्त दुआ मांग, मैं मिंबर छोड़ूं। उसने मश्क को छुपाया कपड़े में, आ गया होटल में। क्या इशफाक शाह जी, हमने समझा ये मश्क पाकिस्तान लेकर आएगा, जहरा की पाक चादर की कसम वो मश्क पाकिस्तान नहीं आई। फिर मुझसे पूछ कहां गई? जब हम शाम पहुंचे और बीबी शकीना का रोजा आया, उसने मश्क उठा के, मश्क के तस्मे खोल के, पानी शकीना की जरी पे डाल के टक्कर मार के कहते जाग शकीना, गाजी के बाजू कट गए थे, खुद नहीं आ सका, नौकर पानी लेकर आ गए।